حویلی کے وسیع اور اس لان میں شام کی سنہری دھوپ موتیا کے پودوں پر پڑ رہی تھی، جس سے فضا میں ایک بینی بینی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ احمد علی خان اپنی سیاہ لینڈ کرو سے اترا تو اس کے چہرے پر دن بھر کی سیاسی مصروفیات، ہلکے کے مسائل اور تھکن کے آثار واضح تھے، لیکن جیسے اس کی نظر لان میں بیٹھے افراد پر پڑی، اس کے ماتھے کی شکنیں غائب ہو گئی۔ لان میں بچھی کرسیوں پر اس کی والدہ بیگم نواز اور ارم بیٹھی تھی، جبکہ ردا ان کے پاس کھڑی مسکرا کر کچھ کہہ رہی تھی۔ احمد کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ وہ قدم بڑھاتا اس کے قریب پہنچا اور انتہائی ملائمت سے بولا، السلام علیکم بیگم جان۔ وعلیکم السلام ارم۔ ارم اسے دیکھتے ہی احترام اور بے پناہ خوشی سے کھڑی ہو گئی، جبکہ بیگم نواز نے شفقت سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جیتے رہو میرے بچے، آ جاؤ بیٹھو، تم آج بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ بیگم نواز نے اسے اپنے پاس رکھی پلیٹ سے سیب کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے ارم کے منہ میں دیا، یہ لو بیٹا، تم نے دوپہر سے کچھ نہیں کھایا، تمہاری صحت مجھے بہت عزیز ہے۔ احمد یہ منظر دیکھ کر دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس اپنی ماں سے یہی امید تھی کہ وہ ایک دن ارم کی سچائی، معصومیت اور سادگی کو پہچان لیں گی۔ اسی دوران ردا تازہ جوس کا گلاس لیے وہاں گئی۔ ردا احمد علی کی کزن تھی، نہایت سلجھی ہوئی، سمجھدار اور اس حویلی کے تمام معاملات کو بخوبی سنبھالنے والی وفادار لڑکی۔ احمد، یہ لو فریش جوس پیو، آج تم سچ میں بہت نڈال لگ رہے ہو۔ ریدا نے جوس کا گلاس احمد کی طرف بڑھاتے نہایت خلوص اور فکر مندی سے کہا۔ احمد نے مسکرا کر گلاس تھاما، شکریہ ریدا، تم سچ میں اس گھر کا بہت خیال رکھتی ہو۔ ارم کو تو ابھی ان بڑے گھروں کے آداب اور معاملات کا اتنا علم نہیں، تم نے جس طرح اسے گائیڈ کیا ہے نا، اور اس کی بہترین دوست بن کر رہی ہو، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ ریدا نے ہلکا سا کہکا لگایا، ارے احمد، تم بھی کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ارم میری بھابھی کم اور دوست زیادہ ہے، اس کی معصومیت تو سب کا دل موہ لیتی ہے، تم فکر مت کرو، ارم کا خیال رکھنا اب میری ذمہ داری ہے۔ ارم نے بھی شکر گزاری سے ردا کا ہاتھ تھام لیا اور بولی، احمد ٹھیک کہتے ہیں ردا، اگر تم نہ ہوتی تو میں اس بڑی سی حویلی میں شاید اکیلی ہی رہ جاتی، تم نے ہر قدم پر میرا ساتھ دیا۔ بیگم نواز نے مسکراتے ہوئے دونوں لڑکیوں کو دیکھا اور دعائیا انداز میں بولی، اللہ تم دونوں کو اس محبت کی نظر بد سے بچائے۔ احمد بیٹا، تم جاؤ اور جا کر آرام کرو۔ احمد نے اس بات میں سر ہلایا اور ارم کے ہمراہ اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ کمرے میں پہنچتے ارم نے جلدی سے بیڈ درست کیا اور احمد خاموشی سے ارم کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جس پر بلا کی معصومیت اور اس کی بے پناہ محبت تھی۔ اس کا ذہن بے اختیار ماضی کے ان خوبصورت دریچوں میں کھو گیا جب اس نے پہلی بار ارم کو دیکھا تھا۔ یہ 2 سال پہلے کی بات تھی، جب علاقے میں سیلاب کی وجہ سے تباہی مچی تھی۔ احمد بطور ایک نوجوان سیاست دان وہاں امدادی کمپنیوں کا دورہ کرنے گیا تھا، اور وہیں اس کی نظر ارم پر پڑی تھی، جو اپنی چھوٹی سی فلاحی تنظیم کے پلیٹ فارم میں غریب عورتوں اور بچوں میں راشن بانٹ رہی تھی۔ ایک کرپٹ سرکاری آفیسر غریبوں کا حق مارنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ دبلی پتلی سی لڑکی اس طاقتور آفیسر کے سامنے ڈٹ کر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جو سچائی کی آگ اور غریبوں کے لیے ہمدردی تھی، احمد سے اس لمحے اپنا دل ہار بیٹھا۔ اس نے آگے بڑھ کر آفیسر کو معطل کروایا اور ارم کا ساتھ دیا۔ وہیں سے ان کی ملاقات کا سلسلہ شروع ہوا۔ ارم کی سادگی، اس کا بے لوث جذبہ اور دنیاوی لالچ سے پاک دل احمد کو دیوانہ کر گیا۔ لیکن جب احمد نے حویلی میں اس شادی کی بات کی تو جیسے قیامت آ گئی۔ بیگم نواز کسی صورت یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ ایک مڈل کلاس گلیوں میں دھکے کھانے والی سوشل ورکر ان کے باعث سیاسی گھرانے کی بہو بنے گی۔ انہوں نے احمد کو بہت روکا، دھمکایا، لیکن احمد کا ایک ہی جواب تھا کہ بیگم جان، میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کو اتنی شدت سے چاہا ہے۔ ارم میری عزت ہے اور وہ اس حویلی سے میری بیوی بن کر ہی رہ آئے گی۔ احمد کی عزت اور محبت کے آگے بیگم نواز کو ہار ماننا پڑی، اور انتہائی سادگی سے ارم اس گھر میں آ گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ارم نے اپنی خدمت اور محبت سے بیگم نواز کے دل کو جیت لیا۔ احمد کی سوچوں کا تسلسل ارم کی آواز میں ٹوٹا، کیا سوچ رہے ہیں اتنی گہرائی میں؟ میں کب سے پوچھ رہی ہوں کہ چائے لاؤں یا کافی؟ احمد نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میں دنیا کا کتنا خوش قسمت انسان ہوں نا، اسے تم جیسی بیوی ملی۔
تم میری وہ طاقت ہو جس کے بارے میں دنیا نہیں جانتی۔ میں جب بھی سیاست کی اس گندی دلدل اور لوگوں کے منافق چہروں سے تھک جاتا ہوں نا، تو تمہارا یہ معصوم چہرہ مجھے جینے کی نئی امید دیتا ہے۔ ارم کی آنکھوں میں محبت کی چمک ابھر آئی۔ اور آپ میری وہ پناہ گاہ ہیں احمد، جہاں مجھے دنیا کا کوئی خوف محسوس ہی نہیں ہوتا۔ مجھے بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ یہ حویلی، یہ دولت، یہ سیاست میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ میں تو بس آپ کی ارم بن کے جینا چاہتی ہوں۔ احمد نے گہرا سانس لیا اور مسکراتے ہوئے بولا، تم میری ارم ہی ہو جان۔ اچھا، تم جانتی ہو کل مجھے ایک بہت بڑا پروجیکٹ لانچ کرنا ہے۔ اپوزیشن لیڈر شاہ زیب میری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ مجھے آج رات کچھ بہت اہم فائلوں کا مطالعہ بھی کرنا ہے۔ تم ایسا کرو کہ میرے لیے بلیک کافی بنا کر لا۔ ارم مسکراتی ہوئی کافی بنانے چلی گئی۔ اگلی صبح ارم اپنے معمول کے مطابق اپنی این جی او کے دفتر میں موجود تھی۔ شادی کے بعد احمد نے اس کا فلاحی کام جاری رکھنے کی پوری آزادی دی تھی۔ آفس میں غریب عورتوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ ارم ایک بری عورت کا ہاتھ پکڑے اسے تسلی دے رہی تھی، اماں آپ فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی کے جہیز کا سارا سامان ہماری تنظیم دے گی، آپ بس فارم پر دستخط کر دیں، باقی سب میں سنبھال لوں گی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا، لیکن چہرے پر ایک عجیب سا روحانی سکون تھا۔ اپنے کام میں اتنی مگن تھی کہ اسے ارد گرد کی خبر ہی نہیں تھی۔ اس دوران اس کا فون بجا۔ اسکرین پر احمد کا نام جگمگا رہا تھا۔ ارم نے فوراً فون اٹھایا۔ جی احمد، بس میں 2 گھنٹے میں سارا کام ختم کر کے گھر آ رہی ہوں۔ دوسری طرف احمد کی ہنستی ہوئی آواز آئی، ارے میری سوشل ورکر بیگم، میں تو بس یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ تم اپنا کام تسلی سے کرو۔ مجھے تم پر فخر ہے، تم غریبوں کی دعاؤں سمیٹ رہی ہو، اور مجھے یقین ہے کہ تمہاری انہی دعاؤں کے صدقے آج شام کا میرا سیاسی جلسہ بہت کامیاب ہوگا۔ ارم کے چہرے پر خوشی کی لہر توڑ گئی۔ انشاءاللہ احمد، میری دعائیں ہر پل آپ کے ساتھ ہیں، آپ بس اپنا خیال رکھیں۔ فون بند کرنے کے بعد احمد اپنے آفس میں بیٹھا کچھ کاغذات دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کے پرسنل نمبر پر ایک نامعلوم نمبر سے میسج موصول ہوا۔ اس نے لاپرواہی سے میسج اوپن کیا۔ اس میں لکھا تھا کہ جس پر تم سب سے زیادہ اندھا اعتماد کرتے ہو نا، وہی تمہاری جڑیں کاٹ رہا ہے۔ آستین کے سانپوں سے بچو احمد علی خان، ورنہ تمہاری محبت تمہاری سیاست اور عزت دونوں سے بے دخل کر دے گی۔ احمد نے میسج پڑھ کر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ فون سائڈ پر رکھا۔ یہ شاذب کے کارندے بھی کتنے بے وقوف ہیں، مجھے ان گھٹیا حربوں سے ڈرانا چاہتے ہیں۔ وہ جانتے نہیں کہ احمد علی خان کس مٹی کا بنا ہے۔ اس نے اس میسج کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا اور نمبر بلاک کر دیا۔ اسے اپنے ارد گرد موجود ہر شخص، خاص طور پر ارم پر اندھا اور بے تحاشا اعتماد تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس حویلی کی چار دیواری میں کوئی ایسی سازش بنپ سکتی ہے۔ شام کا وقت تھا اور حویلی کے ڈرائنگ روم میں احمد، بیگم نواز اور رضا بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ارم بھی وہیں موجود تھی اور احمد کے لیے پھل کاٹ رہی تھی۔ آج رات احمد کو ایک بہت بڑی پریس کانفرنس میں اپنے حلقے کے لیے ایک میگا واٹر پروجیکٹ کا اعلان کرنا تھا، جس کے تمام خفیہ کاغذات اور ماسٹر پلان صرف احمد کے پاس تھے۔ گھر کا ماحول بہت خوشگوار تھا کہ اچانک ٹی وی اسکرین پر جو نیوز چل رہی تھی، اس کی بریکنگ نیوز کا میوزک بجنے لگا۔ سب کی نظریں بھی اختیار ٹی وی اسکرین کی طرف گئی۔ اسکرین پر اپوزیشن لیڈر شاہ زیب خان بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پر ایک انتہائی شاطرانہ اور طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ نیوز اینکر کی آواز گونجی، ناظرین، اس وقت کی سب سے بڑی خبر، اپوزیشن لیڈر شاہ زیب خان نے حکومت کے اس میگا واٹر پروجیکٹ کے تمام ثبوت اور خفیہ دستاویزات میڈیا کے سامنے پیش کر دیے ہیں، جس کا اعلان احمد علی خان آج رات کرنے والے ہیں۔ شاہ زیب خان کا دعویٰ ہے کہ یہ منصوبہ سراسر کرپشن پر مبنی ہے اور احمد علی خان نے اس میں کروڑوں کا غبن کرنے کا خاکہ تیار کیا ہے۔ ٹی وی پر شاہ زیب خان ہاتھ میں وہی فائلیں لہرا رہا تھا جو ہو احمد کی فائلوں جیسی تھی۔ میں آج اس علاقے کی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا انعام نہاد لیڈر احمد علی خان کیا بہروپیہ ہے۔ یہ دیکھیں، اس کے ماسٹر پلان کی کاپیاں، یہ سب میرے پاس موجود ہیں، ہم نے اس کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ شاہ زیب کی گرجدار آواز پوری ڈرائنگ روم میں گونج رہی تھی۔ احمد کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر زمین پر گرا اور وہ چکنا چور ہو گیا۔ اس کے دماغ میں سائیں سائیں ہونے لگی، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بیگم نواز نے گھبرا کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے احمد؟ یہ شاہ زیب کے پاس تمہارے وہ کاغذات کیسے پہنچ گئے جو کل رات تک تمہاری دراز میں تھے؟ رضا نے فوراً بیگم نواز کو سنبھالا اور پریشانی سے بولی،
خالہ جان آپ حوصلہ رکھیں۔ احمد، یہ تو بہت بڑی غداری ہے، کوئی گھر کا بیدی ہے جس نے تمہاری ساری محنت پر پانی پھیر دیا ہے، تمہارا تو پورا سیاسی کریئر داؤ پر لگ گیا ہے۔ احمد کا چہرہ غصے، صدمے اور بے بسی سے سرخ ہو گیا۔ وہ تیزی سے اٹھا، اس نے ریموٹ اتنی زور سے زمین پر، ٹی وی پر اسکرین پر مارا کہ اسکرین ٹوٹ گئی۔ کون ہے وہ غدار؟ کون ہے جو میرے گھر میں بیٹھ کر میری پیٹھ میں چھڑا کھونپ رہا ہے؟ میں اسے زندہ جلا کر راکھ کر دوں گا۔ احمد کی آواز ایک زخمی شیر کی طرح تھی۔ ایرم کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے جلدی سے پانی کا گلاس بڑھا اور احمد کے قریب آ کر اس کا بازو تھام لیا۔ احمد، خدا را خود کو سنبھالے، غصہ مت کرے، وہ جو بھی ہوا ہم مل کر اس کا سامنا کریں گے۔ آپ پانی پی لے پلیز، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ایرم کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ مسلسل دعائیں مار رہی تھی۔ احمد نے ایرم کو دیکھا تو اس کے غصے میں کی شدت میں تھوڑی کمی آئی۔ وہ دب سے صوفے پر بیٹھ کے اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ ایرم اس کے پاس فرش پر بیٹھ کے اور اس کے ہاتھوں اپنے ہاتھوں میں لے کر دبانے لگی۔ آپ سچے ہیں احمد، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ وہ شازیب جھوٹا ہے، ہم اس کی سازش کو ناکام بنا دیں گے۔ آپ ہمت مت ہارے۔ احمد نے درد بھری نظروں سے ایرم کو دیکھا، اس کے کاندھے پر سر رکھ دیا۔ اس وقت ایرم ہی اس کا واحد سکون تھی۔ وہ مان ہی نہیں سکتا تھا کہ اس کی محبت، اس کا سکون کبھی اسے دھوکہ دے سکتا ہے۔ ردا ایک طرف کھڑی سارے منظر کو انتہائی خاموشی سے دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک پرسرار سی چمک تھی۔ اگلی صبح حویلی میں سوگ کا سما تھا۔ نیوز چینل پر مسلسل احمد کی ناکامی اور شازیب کی جیت کے چرچے تھے۔ احمد رات بھر سو نہیں سکا تھا اور اب بھی اسٹڈی روم میں سر پکڑے بیٹھا تھا۔ بیگم نواز کی طبیعت خرابی کی وجہ سے وہ کمرے تک محدود تھی۔ ردا نے ایرم سے کہا، بھابھی، خالہ جان کی دوائیاں ختم ہو گئی ہیں اور این جی او کے بچوں کے لیے جو سردیوں کے کپڑے آپ نے آرڈر کیا تھا نا، وہ بھی آج مارکیٹ سے اٹھا دے ہیں۔ اگر آپ کہیں تو ہم دونوں جلدی سے مارکیٹ ہو آئیں۔ گھر کا ماحول ویسے بھی بہت گھٹن زدہ ہو رہا ہے۔ ایرم نے احمد کی اسٹڈی روم کی طرف دیکھا اور پریشانی سے بولی، لیکن ردا، احمد کی یہ حالت، میرا دل نہیں چاہ رہا انہیں اس طرح چھوڑ کر جانے کو۔ ردا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بھابھی، انہیں تھوڑا سا وقت چاہیے، آپ خالہ جان کی دوائیاں لے آئیں، وہ زیادہ ضروری ہے۔ ایرم بادل و خواستہ تیار ہو کر ردا کے ساتھ مارکیٹ چلی گئی۔ احمد اسٹڈی روم میں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ آخر وہ کون سا سرا ہے جہاں سے یہ سازش شروع ہوئی۔ اس لمحے اس کے فون پر ایک میسج کی ٹون بجی جو اسے نامعلوم نمبر سے آیا تھا۔ جب اس نے کال بلاک کیا تھا، لیکن اب کی بار کسی دوسرے نمبر سے تھا۔ احمد نے جھنجھلا کر فون اٹھایا۔ میسج میں لکھا تھا، غدار تمہارے گھر میں ہے اور تمہارے بستر کا شریک ہے، ابھی بھی یقین نہیں تو جاؤ اپنی معصوم بیوی کا لیپ ٹاپ کھولو، سچ تمہاری آنکھیں کھول دے گا۔ احمد کے دل میں ایک دم ہول اٹھ اڑا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ شاہ سے مجھے ذہنی مریض بنانا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ میں ایرم پر شک کروں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے فون کو غصے سے میز پر پٹکا۔ وہ ایرم سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور اس پر شک کرنا، اپنے وجود سے انکار کرنے کی اسے مترادف لگا۔ کچھ دیر بعد اسے اپنے پردیس پریس سیکرٹری کی فیکس کرنے کی ایک پرانی نوٹیفیکیشن کی ضرورت پڑی جو کہ اس بیڈ روم کے الماری میں پڑا تھا۔ وہ بھاری قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں آیا۔ کمرہ خالی تھا اور ایرم کی پسندیدہ خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ احمد نے الماری سے وہ کاغذ نکالا اور واپس پلٹنے لگا کہ اچانک اس کی نظر بیڈ کے ساتھ رکھی چھوٹی میز پر پڑے جہاں ایرم کا لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا۔ وہ شاید جلدی میں سے بند کرنا بھول گئی تھی۔ احمد کا دل ایک لمحے کے لیے دھک سے رہ گیا۔ اسے وہ میسج یاد آیا۔ فوراً لیپ ٹاپ کی طرف مڑا، لیکن پھر اپنے قدم روک لیے۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا کہ وہ ایک نامعلوم میسج کی وجہ سے اپنی ایرم کی جاسوسی کرنے لگا ہے۔ اس نے خود کو جھٹکا واپس جانے لگا، لیکن سیاسی دباؤ، کل رات کی تباہی اور مسلسل آنے والے پیغامات نے اس کے ذہن میں تجسس اور خوف کا ایک ایسا بیج بو دیا تھا جو تیزی سے تناور درخت بن رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھوں گا، بس یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میرا دل سچا ہے اور میری ایرم پاک ہے، اس نے خود سے کہا اور کانپتے قدموں کے ساتھ لیپ ٹاپ کے قریب آ گیا۔ اسکرین آن تھی، اس پر ایرم کی این جی او کے کچھ ڈاکومنٹس، غریب عورتوں کے فارمز اور راشن کے اخراجات کی ایکسلز شیٹ کھلی تھی۔ احمد نے گہرا اور طویل سانس لیا۔ اس کے لبوں پر ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ آئی۔ میں بھی کتنا پاگل ہوں، میری ایرم تو فرشتہ ہے، تو بھلا یہ سب کیسے کر سکتی ہے؟ وہ خود کو کوسنے لگا۔ وہ لیپ ٹاپ کو بند کرنے کے لیے آگے بڑھا اور ماؤس کو پکڑا، لیکن وہ نہ جانے اسے کیا سوچی
کہ وہ شاید تقدیر اسے اندھے کنویں میں دھکیلنا چاہتی تھی۔ اس کا ہاتھ خود بخود براؤزر کی طرف چلا گیا۔ اس نے تیزی سے ارم کا جی میل اکاؤنٹ کھولا۔ ان باکس میں وہی NGO کی اطلاعات اور بلز کی ای میلز تھی۔ احمد کا دل مطمئن ہونے لگا۔ اسے سکون کا سانس لیتے براؤزر بند کرنا چاہا، لیکن اچانک اس کی نظر سینڈ فولڈرز پر پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ کو جیسے کسی نے جکڑ لیا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ سینڈ فولڈر پر کلک کیا۔ جیسے فولڈر کھولا، احمد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی سانسیں حلق میں اٹک گئی۔ فولڈر میں سب سے اوپر جو ای میل تھی وہ کل دوپہر کو بھیجی گئی تھی، اور اس کا عنوان تھا کینال پروجیکٹ فائنل ڈیٹیلز۔ یہ بالکل وہی فائلیں تھی جو شاہ زیب نے ٹی وی پر لہرائی تھی، اور سب سے بھیانک بات وہ ای میلز ایڈریس تھا جس پر یہ فائلیں بھیجی گئی تھی۔ وہ ایڈریس شاہ زیب کی پرسنل اسسٹنٹ کا تھا۔ اس کے نتیجے مزید کئی ای میلز تھی جس میں پچھلے 1 مہینے کے دوران احمد کی کئی سیاسی راز اسی ایڈریس پر بھیجے گئے تھے۔ احمد کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کا دماغ سن ہو گیا۔ اس کے ہاتھ سے ماؤس چھوٹ گیا۔ وہ پیچھے ہٹا اور اس کی ٹانگیں بیڈ سے ٹکرائے اور وہ وہیں بیڈ پر گر پڑا۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ یہ میری ارم نہیں ہو سکتی۔ وہ بے بسی سے بڑبڑایا۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کا سینہ چیر دیا ہو اور اس کے باہر دل نکال لیا۔ اس کے کانوں میں کل رات ارم کی کئی باتیں گونجنے لگی۔ ہم مل کر اس کا سامنا کریں گے، آپ سچے ہیں۔ کیا یہ سب جھوٹ تھا؟ کیا وہ معصومیت کا ایک ڈرامہ تھی؟ لیکن احمد کا دل اب بھی یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ ارم غدار ہے۔ وہ صدمے اور وحشت کی ایک ایسی کیفیت میں تھا جہاں انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسے غصہ نہیں آ رہا تھا، بلکہ ایک گہری اور خوفناک الجھن نے اسے گھیر لیا تھا۔ کسی نے اس کا لیپ ٹاپ استعمال کیا ہے، کسی نے اسے ہیک کیا ہے۔ میری ارم ایسا نہیں کر سکتی۔ میں جانتا ہوں اسے وہ دنیا کی ہر چیز سے غافل ہے۔ اسے تو سیاست کی الف بے بھی نہیں پتا۔ وہ شاہ زیب کو میرے راز کیوں دے گی؟ احمد پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچنے لگا۔ وہ تڑپ رہا تھا۔ ثبوت اس کی آنکھوں کے سامنے تھے، لیکن اس کی محبت ثبوت کو جھٹلا رہی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کیا وہ ارم کے آنے کا انتظار کرے اور اس سے پوچھے کہ کیا وہ طوفان کھڑا کر دے؟ نہیں، اس کا سیاسی کریئر پہلے ہی تباہی کے دہانے پر تھا۔ اگر اس نے گھر میں یہ بات کی تو بیگم نواز تو شاید ارم کی جان ہی لے لیں گی۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور اس نے لیپ ٹاپ کو بالکل ویسے ہی چھوڑ دیا جیسے وہ تھا۔ وہی NGO کی ڈاکومنٹ اسکرین پر سامنے کر دیے اور ای میلز بند کر دی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں ایک ایسی ویرانی تھی جو کسی کی دنیا لٹ جانے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ابھی ارم سے کوئی سوال نہیں کرے گا، نہ ہی اس پر کوئی شک ظاہر کرے گا۔ وہ بظاہر بالکل نارمل رہے گا، لیکن وہ خود اس بات کی تہہ تک پہنچے گا، اور آخر اس کی اور ارم کے بیچ یہ خونی کھیل کون کھیل رہا ہے؟ وہ کمرے سے باہر نکلا تو اس کے قدم منو بھاری تھے۔ حویلی کی وہی دیواریں جو کبھی سے سکون دیتی تھی آج اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر ایک سرد اور بے تاثر خول چڑھا لیا تھا، لیکن اس کے اندر جو محبت کا شیش محل ٹوٹا تھا، اس کی کرچیاں اس کی روح کو لہو لہا کر رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں آ کر صوفے پہ بیٹھ گیا اور خلاؤں میں گونجنے لگا۔ منتظر تھا کہ ارم آئے تو اس کی آنکھوں میں سچائی تلاش کر سکے، اور اس کی کیفیت اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ بھی ارم سے ٹوٹ کر محبت کرتا تھا، اور یہی محبت اسے سازش کے اس جال میں مزید گہرائی تک لے جانے والی تھی۔ حویلی کے ڈرائنگ روم میں ایک عجیب سی دھم گھٹ دینے والی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ احمد صوفے پر بت بنا بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں سامنے دیوار پر جمی تھی، لیکن وہ دیکھ کچھ نہیں رہا تھا۔ اس کے اندر ایک قیامت برپا تھی جس کا شور صرف وہ خود ہی سن سکتا تھا۔ اسی وقت ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا اور ارم اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر وہی مخصوص معصوم سی مسکراہٹ تھی جو ہمیشہ احمد کے دن بھر کی تھکن کو اتار دیتی تھی، لیکن آج وہی مسکراہٹ احمد کو ایک زہریلے خنجر کی طرح چبھ رہی تھی۔ احمد، آپ یہاں اکیلے بیٹھے ہیں؟ خیریت ہے؟ ارم نے قریب آتے نہایت محبت سے پوچھا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ احمد کے اندر ایک لاوا سا ابل پڑا اور اس کا ہاتھ جھٹک دیا، اس کا گلا دبا دیا اور پوچھے کہ اس نے اتنی بڑی غداری کیوں کی۔ لیکن اس نے خود پر وحشت ناک حد تک جبر کیا۔ وہ بھی کوئی سوال نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس وقت تک کچھ نہیں بولے گا جب تک وہ خود اپنی آنکھوں سے اس کی غیر کے ساتھ سودا کرتے نہ دیکھ لے۔ اس نے اپنے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آنے دیا۔ وہ بظاہر بالکل پرسکون اور سرد رہا۔ اس نے ارم کا ہاتھ اپنے ماتھے سے ہٹایا اور بغیر اس کی آنکھوں میں دیکھے
स्पार्ट लहजे में बोला, कुछ नहीं इरम, बस कुछ सियासी मामलात में उलझा हुआ था। तुम आ गई हो, कैसी रही शॉपिंग? इरम को अहमद का ये रूखापन और सर्द मेहरी अजीब लगी। वो सोफे पे बैठते हुए बोली, शॉपिंग तो अच्छी रही, लेकिन मेरा सारा ध्यान आपकी तरफ था। आप परेशान ना हो। शाजिब जैसे झूठे इंसान की साजिश आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सच हमेशा सामने आ ही जाता है। अहमद ने उसकी आंखों में देखा, कितनी सच्चाई और कितनी फिक्र थी उन आंखों में। क्या कोई इंसान इतना बड़ा बहरूपिया हो सकता है? अहमद का दिल अब भी उस हकीकत को मानने से इनकारी था, लेकिन उसका दिमाग सबूतों की गवाही दे रहा था। हाँ इरम, वाकई सच में हमेशा सामने आ जाता है, जैसे उसे कितनी ही गहराई में क्यों ना दफन किया जाए। और जब वो सामने आता है ना, तो बहुत से रिश्तों की बुनियादें खोखली कर देता है। अहमद के अल्फाज में एक गहरी काट थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल स्पार्ट था। इरम अपनी मासूमियत में इस जुमले की गहराई को समझ ही न सकी और मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया। वो नहीं जानती थी कि अहमद ने उसे गद्दार मान लिया है, और वो उसकी हर हरकत पर नजर रखकर उसके खिलाफ अपनी जंग शुरू कर चुका है। अगले कई दिन हवेली का माहौल बज़ाहिर पुरसुकून, लेकिन अंदर से शदीद घुटन ज़दा रहा। अहमद ने इरम से बातचीत तकरीबन ख़त्म कर दी थी। वो रात को देर से घर आता और सुबह जल्दी चला जाता। अगर इरम कुछ पूछती तो बस हाँ में या ना में जवाब देकर नज़रअंदाज कर देता। इरम के लिए अहमद का ये बदला रूप किसी सदमे से कम नहीं था। वो जानती थी कि अहमद अपनी सियासी करियर के दांव पर लगने की वजह से परेशान है, लेकिन इस तरह उसे अपनी ज़ात से मुकम्मल तौर पर काट देना इरम की समझ से बाहर था। एक सुबह इरम अपनी एनजीओ के दफ्तर में बैठी थी। उसके सामने एक गरीब बेवा औरत बैठी रो रही थी, जिसके मकान पर किसी ने कब्जा कर लिया था। इरम उसे तसल्ली दे रही थी कि अम्मा, आप रोए मत, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैं खुद आपके साथ जाकर वकील से बात करूंगी, आपका हक आपको जरूर मिलेगा। औरत दुआएं देती हुई चली गई, लेकिन इरम का दिल अपनी ही उलझनों में घरा था। वो बार बार अपने फोन की स्क्रीन को देखती कि शायद अहमद का कोई मैसेज आया हो, लेकिन वहां खामोशी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, मेरे अहमद को क्या हो गया है? वो मुझसे नजरें क्यों चुराते हैं? क्या मैंने अनजाने में उनका दिल दुखा दिया? खुद से सवाल करती, लेकिन कोई जवाब ना मिलता। वो नहीं जानती थी कि उसकी हर कॉल, हर ईमेल, हर मैसेज मॉनिटर हो रहा था। दूसरी तरफ हवेली के बलाई हिस्से में बेगम नवाज कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर गई। कमरे में बेगम नवाज और रिदा मौजूद थी, और उनके चेहरों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी। रिदा नहाई स्पून से कुर्सी पर बैठी सेब काट रही थी। खाला जान, तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। शाहजेब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, उसने अहमद की सियासत की बुनियादें हिला दी हैं, और रही सही कसर मैंने पूरी कर दी है। अहमद अब इरम से बात तक नहीं कर रहा, रिदा ने फखर से कहा। बेगम नवाज ने हैरत और खुशी से रिदा को देखा। अरे, तुमने तो वाकई कमाल कर दिया, लेकिन ये सब तुमने किया कैसे? अहमद तो इरम के इश्क में अंधा था, उससे तुम्हारी बात का यकीन कैसे कर लिया? और तुमने शाहजेब तक वो फाइलें कैसे पहुंचाई? रिदा ने एक शातिराना कहका लगाया। खाला जान, ये सियासत है। मैंने इरम का लैपटॉप हैक करवाया था। शाहजेब की एक आईटी एक्सपर्ट ने इरम के लैपटॉप और फोन को मुकम्मल क्लॉइंग कर दिए थे। अहमद जो भी फाइलें कर लाता, मैं रात को चुपके से उनकी तस्वीरें बनाकर इरम के लैपटॉप से शाहजेब के असिस्टेंट को ईमेल कर देती, और वो ईमेल इरम के लैपटॉप सेंट फोल्डर में महफूज हो जाती। मैंने पहले नामालूम नंबरों से अहमद के जहन में शक का बीज बोया, और फिर से इरम का लैपटॉप देखने पर मजबूर किया। अब अहमद ने वो ईमेल देख लिया, और वो पूरी तरह यकीन कर चुका है कि इरम ही वो गद्दार है जो उसकी राज शाहजेब को बेच रही है। बेगम नवाज की आंखों में एक जालिमाना चमक उठी। इस दो कौड़ी लड़की को उसकी औकात याद दिलानी बहुत जरूरी थी। उसने मेरे बेटे पर जादू कर रखा था, देखा? अहमद उसे धक्के देकर इस घर से निकालेगा, और तब तक तुम इस घर की बहू बनोगी। हम दोनों मिलकर इस हवेली और अहमद की सियासत पर राज करेंगे। फरीदा ने सेब का टुकड़ा मुंह में रखा और मुस्कुराई। बस खाला जान, अब आखिरी बार बाकी है। अहमद का शक अब यकीन में बदल चुका है। बस मुझे इसे एक मंजर दिखाना है, जिसके बाद इरम के लिए उसके दिल में कोई रहम, कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। इरम की एनजीओ में जो नया वंडर रोशन सप्लाई कर रहा है ना, वो दरअसल शाहजेब का ही आदमी है। आज इरम ने उसे पिछले महीने की पेमेंट चेक और कुछ फायदे देने के लिए बुलवाया है। मैं अहमद को ठीक उसी वक्त वहां भेजूंगी। दोपहर वक्त था। अहमद अपने ऑफिस में सर पकड़े
اگلی سیاسی حکمت عملی پر غور کر رہا تھا۔ شاہزیب مسلسل اس پر حملے کر رہا تھا، اور احمد اندر ہی اندر ٹوٹا ہونے کے باوجود ظاہری طور پر لڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک اس کا فون بجا۔ اسکرین پر ردا کا نام تھا۔ اس نے فون اٹھایا۔ احمد، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ردا کی آواز میں ایک مصنوعی گھبراہٹ تھی۔ کیا بات ہے ردا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ احمد، مجھے معلوم ہے تم ارم پر کتنا بھروسہ کرتے ہو، لیکن میں ابھی سے شہر کے مضافات میں ایک پرانے کیفے کے باہر ایک مشکوک آدمی سے ملتے دیکھا ہے۔ وہ آدمی شاہزیب کا پرسنل اسسٹنٹ تھا۔ میں شاپنگ کے لیے اس طرف گئی تھی، میری نظر پڑ گئی۔ ارم نے اسے کوئی موٹی سی فائل دی ہے۔ مجھے ڈر ہے احمد، یہ سب، میں تمہیں لوکیشن بھیج رہی ہوں، تم خود آ کر دیکھ لو۔ ردا کی بات سنتے احمد کے دماغ کی رگیں پھٹنے لگی۔ اس کا خون جیسے جم سا گیا۔ پچھلے کئی دنوں کا ضبط، خاموشی اور اندر کا طوفان اب کناروں پر باہر آنے کو بیتاب تھا۔ وہ طوفان کی طرح اپنی گاڑی کی طرف لپکا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور ردا کی بتائی ہوئی لوکیشن کی طرف دوڑا۔ وہاں پہنچ کر اس نے تھوڑے فاصلے پر گاڑی روکی۔ کیفے کے باہر ارم کھڑی تھی، اور اس نے اپنے سادہ سا سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں کچھ فائلیں تھی۔ اسی وقت ایک گاڑی آ کر رکی اور اس میں سے ایک آدمی اترا۔ یہ وہی آدمی تھا جسے احمد نے کئی بار ٹی وی پر شاہزیب کے پیچھے کھڑے دیکھا تھا۔ وہ اس کا خاص کرندہ تھا۔ ارم نے مسکرا کر اسے کچھ کاغذات اور ایک فائل دی، اور وہ آدمی شکرانے کے انداز میں سر ہلا کر واپس جانے لگا۔ یہ منظر احمد کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے خون اتر آیا۔ اس کے دل میں بچی کھچی امید کی آخری کرن بھی ختم ہو گئی، اور جس شخص کو اب تک اپنے سینے میں وہ دبائے خاموشی سے بیٹھا تھا، آج وہ اس کی آنکھوں کے سامنے کھلی حقیقت بن کر ناچ رہا تھا۔ اس کے لیے یہ منظر اس بات کی حتمی مہر تھی کہ ارم اس کی عزت اور محبت دونوں کا سودا کر چکی ہے۔ احمد نے گاڑی کا دروازہ اتنی زور سے کھولا کہ آس پاس کے لوگ چونک گئے۔ وہ لمبے اور غضبناک ڈگ بڑھتا ارم کے قریب پہنچا۔ ارم ابھی مڑ کر اپنی گاڑی کی طرف جانے ہی لگی تھی کہ کسی نے پیچھے سے اس کا بازو اتنی زور سے جگڑا کہ اس کے ہاتھ سے باقی فائلیں زمین پر گر گئی۔ ارم نے گھبرا کر پلٹ کر دیکھا۔ سامنے احمد کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی، چہرے پر وحشت تھی اور سانسیں تیزی سے چل رہی تھی۔ احمد، آپ یہاں؟ آپ نے میرا بازو کیوں پکڑا ہے؟ مجھے درد ہو رہا ہے۔ ارم نے حیرت اور تکلیف سے کہا۔ احمد نے اس کا بازو چھوڑنے کے بجائے مزید زور سے دبا دیا اور اسے کھینچ کر کیفے کی دیوار کے ساتھ لگایا۔ درد؟ درد کیا ہوتا ہے؟ کہ تم کیا جانو ارم؟ درد تو وہ ہے جو تم پچھلے کئی مہینوں سے مجھے دے رہی ہو، میری پیٹھ میں چھڑا کھونپ کر۔ احمد کی آواز اتنی گرجدھار تھی کہ ارم کانپ اٹھی۔ احمد، خدا را، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ارم روحانسی ہو گئی۔ دیکھنے دو لوگوں کو، انہیں بھی تو پتہ چلے کہ جس عورت کو احمد علی خان نے سر کا تاج بنایا، وہ دراصل ایک غدار، ایک بکاؤ عورت ہے۔ احمد نے حقارت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ارم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا۔ کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بکاؤ؟ میں غدار؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے احمد؟ ہاں، میرا دماغ اب ٹھیک ہوا ہے جب میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں شاہزیب کے اس کتے کو میری سیاسی معاملات کی فائلیں دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ احمد نے اس آدمی کی گاڑی کی طرف اشارہ کیا جو اب جا چکی تھی۔ وہ احمد اب پاگل ہو گئے ہیں؟ وہ ہماری این جی او کا نیا ونڈرز ہے جو راشن سپلائی کرتا ہے۔ میں اسے پچھلے مہینے کا بل اور چیک دے رہی تھی۔ ارم نے تڑپ کر صفائی دی۔ احمد نے ایک بیانہ کہکا لگایا جس میں درد اور جنون شامل تھا۔ ونڈر، راشن سپلائر؟ جھوٹ بولنا بند کرو ارم، میں اندھا نہیں ہوں۔ وہ شاہزیب کا پرسنل اسسٹنٹ ہے اور تم سوچتی ہو مجھے کچھ معلوم نہیں؟ میں نے تمہارے لیپ ٹاپ کا سینٹ فولڈر بھی دیکھا ہے، میری کینال پروجیکٹ کی فائلیں، میرے حلقے کے راز سب تم نے اس آدمی کی ای میل پر بھیجے۔ تم نے میرے بستر پر بیٹھ کر میری بربادی کا سودا کیا۔ یہ سن کر ارم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ای میلز؟ لیپ ٹاپ؟ وہ پاگلوں کی طرح نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں احمد، خدا کی قسم نہیں، میں نے کوئی ای میل نہیں بھیجی۔ مجھے تو پتا بھی نہیں کہ آپ کون سی فائلوں کی بات کر رہے ہیں۔ میرا لیپ ٹاپ تو صرف این جی او کے کام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خدا را، مجھ پر یقین کریں، کسی نے میرے خلاف سازش کی ہے، مجھ پر اعتبار کریں احمد، میں آپ کی ارم ہوں۔ ارم زاروں کی تار رو رہی تھی اور اس نے اپنی دونوں ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ احمد کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے نمی آئی، لیکن غصے اور انتقام کی آگ نے اسے فوراً خشک کر دیا۔ تم میری ارم نہیں ہو سکتی،
میری ارم اتنی نیچ اور منافق نہیں ہو سکتی. تم نے میری محبت کا یہ صلہ دیا. میں نے تمہارے لیے پوری دنیا سے دشمنی مول لی اور تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا. میری سیاست، میرا نام، میری عزت سب مٹی میں ملا دی. آج کے بعد میرا اور تمہارا کوئی رشتہ نہیں. احمد نے اسے زور سے دھکا دیا. ارم لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑی. احمد تیزی سے مڑا اور اپنی گاڑی کی طرف جانے لگا. ارم نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اسے ایک زوردار چکر آیا. اس کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ بے سود ہو کر وہیں سڑک کے کنارے گر گئی. احمد نے گاڑی کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ پیچھے سے لوگوں کے شور کی آواز آئی. اس نے مڑ کر دیکھا تو ارم بے ہوش پڑی تھی. اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا. غصے کے باوجود وہ اسے یوں مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا تھا. وہ تیزی سے واپس آیا. ارم کو اٹھا کر گاڑی کے پچھلی سیٹ پر لٹایا اور گاڑی اسپتال کی جانب دوڑا دی. اسپتال کے ایمرجنسی میں ارم کو لے جایا گیا. کافی کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر بیگم نواز اور ردا بھی وہاں پہنچ گئے. ردا کے چہرے پر پریشانی کا بہترین ڈرامہ تھا. احمد کوریڈور میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا. اس کی آنکھیں ویران تھی. تھوڑی دیر پہلے لیڈی ڈاکٹر باہر آئی. اس نے مسکراتے احمد کی طرف دیکھا. مبارک ہو مسٹر احمد، آپ کی بیگم حاملہ ہے. نکاہت اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن اب وہ بچہ تو دونوں وہ محفوظ ہیں. یہ خبر سنتے ہی بیگم نواز اور ردا کے چہروں کی ہوائیاں اڑ گئی. ردا کا دل چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے. یہ ان کے منصوبے کا حصہ نہیں تھا. اگر ارم حاملہ تھی تو احمد اسے اتنی آسانی سے طلاق نہیں دے سکتا تھا. ڈاکٹر کے جانے کے بعد احمد سیدھا آہستہ قدموں سے ارم کے کمرے میں داخل ہوا. ارم کو ہوش آ چکا تھا. وہ بستر پر لیٹی خاموشی سے رو رہی تھی. احمد کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور امید پیدا ہوئی. اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کیے اور مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، احمد، ہم والدین بننے والے ہیں. ہماری محبت کی نشانی آنے والی ہے. اللہ نے ہمیں کتنا خوبصورت تحفہ دیا ہے. کیا آپ مجھ پر شک کریں گے؟ کیا کوئی ماں اپنے بچے کے باپ کی جڑیں کاٹ سکتی ہے؟ احمد آہستہ قدموں سے چلتا اس کے قریب آیا. اس کی نظروں میں اس قدر حقارت اور سرد مہری تھی کہ ارم کو اپنا وجود پگھلتا محسوس ہوا. محبت کی نشانی؟ احمد کے لبوں پر ایک زہریلی اور طنزیہ مسکراہٹ ابھری. اس رشتے کی بنیادی جھوٹ، فریب اور غداری ہونا، اس میں محبت کیسی ارم؟ تم جیسی عورتیں تو پیسوں کے لیے اپنے بچوں کا بھی سودا کر لیتی ہیں. ارم کے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی. کیا کہہ رہے ہیں احمد؟ احمد نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا. میرا دل تو کر رہا ہے کہ آج ہی تمہیں طلاق دے کر نا روڈ پر پھینک دوں، لیکن اب تمہارے پیٹ میں میرا خون ہے، میرا وارث ہے، اور میں اپنے وارث کو در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا. اس لیے سن لو ارم، تم اگلے 9 مہینے حویلی میں رہو گی، لیکن میری بیوی کے طور پر نہیں، بلکہ صرف اس بچے کو پیدا کرنے والی ایک مشین کے طور پر. تم حویلی کے پچھلے کمرے سے باہر قدم نہیں نکالو گی. تمہاری NGO، تمہارے باہر کی زندگی سب ختم. اور جس دن میرا بچہ اس دنیا میں آیا نا، ویسے تم سے چھین لوں گا اور تمہیں اس حویلی سے باہر نکال پھینکوں گا. یہ میرا آخری فیصلہ ہے. احمد کے الفاظ ارم کے لیے موت کا پروانہ تھے. وہ لڑکی جس نے احمد کی محبت کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی، آج اتنے بھیانک الزام کے بوجھ تلے دب کر ریزہ ریزہ ہو چکی تھی. اس نے کچھ بولنا چاہا، صفائی دینا چاہی، لیکن اس کے گلے سے آواز ہی نہ نکلی. اس کی دنیا تاریک ہو چکی تھی. احمد نے ایک حقارت بری نظر اس پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گیا. دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ پورا کوریڈور گونج اٹھا. وقت گزرنے لگا اور 9 مہینے ارم کے لیے کسی جہنم سے کم نہیں تھے. اسے حویلی کے ایک چھوٹے سے پیچھے کمرے میں قید کر دیا گیا. احمد اس کے پاس بھٹکتا تک نہیں تھا. وہ حویلی میں آتا، اپنے کمرے میں جاتا اور صبح تک نکل جاتا. اس کی ساری ضروریات ریدا پوری کرتی تھی، لیکن وہ ہمدردی کے روپ میں ارم کو روز ایک نیا تانا، ایک نئی اذیت دیتی تھی. ارم، تم نے یہ کیا کر دیا؟ خالہ جان تو تمہاری شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہے. احمد نے تو تمہارا نام لینا بھی چھوڑ دیا. تم بس جلدی سے بچہ دے کر اس گھر سے چلی جاؤ، شاید اسی میں تمہاری بلائی ہے. ریدا کے یہ میٹھے زہر ارم کی روح کو مزید گھائل کرتے تھے. ارم دن رات جائے نماز پہ بیٹھی روتی رہتی. وہ اپنے آنے والے بچے سے باتیں کرتی، اسے اپنی سچائی کا یقین دلاتی. میرے بچے، تمہارا باپ برا نہیں ہے. اس کی آنکھوں پر کسی نے پٹی باندھ دی ہے. تم جب آؤ گے نا تو شاید وہ تمہیں دیکھ کر پگھل جائے اور مجھے معاف کر دے. اس کی صحت گرتی جا رہی تھی، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی. اس کے لیے زندگی کی واحد امید وہ بچہ تھا جو احمد سے جڑا تھا. احمد کی حالت بھی کچھ مختلف نہیں تھی. وہ بظاہر اپنی سیاسی طاقت
वापस हासिल करने में मसरूफ था और उसने शाहजेब को कुछ हद तक दबा भी लिया था, लेकिन अंदर से वो खोखला हो चुका था। वो रातों को जागता, सघाड़ पीता ताकि इरम की यादों को मिटा सके, लेकिन वो जितना इरम से नफरत करने की कोशिश करता, वो उतना ही उसकी यादों में उलझता रहता। ताहम उसकी अना और उसका शक उसकी मोहब्बत पर हावी थे। वो इरम के कमरे की तरफ देखता जरूर, लेकिन कदम आगे ना बढ़ाता। कल आखिर वो तकरीर था और तवील रात आ गई जब इरम को शदीद दर्द सा शुरू हुआ। हवेली में अफरा तफरी मच गई। इरम को फौरन हस्पताल लाया गया। अहमद भी इतला मिलने पर हस्पताल पहुंच चुका था। वो बेहद परेशानी और अजीब सी इज़्तिराबी कैफियत में ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। उसकी हालत उसके अंदर चलते दोहरी जिंदगी जंग की खासी थी। एक तरफ वो औरत थी जिसने मुबैना तौर पर उसे धोखा दिया था, और दूसरी तरफ उसी औरत के पेट में उसका अपना खून, मौत और जिंदगी की कश्मकश में था। ऑपरेशन थिएटर के बंद दरवाजे को घूर रहा था। उसकी सांसें बेतरतीब थी। रिदा और बेगम नवाज भी वहीं मौजूद थी। रिदा के चेहरे पर छुपी हुई खुशी थी, क्योंकि आज रात उसके सारे मंसूबे मुकम्मल होने वाले थे। घंटों पर मुहित अजियतनाक इंतजार के बाद आखिरकार ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और एक लेडी डॉक्टर मुस्कुराती हुई बाहर आई। मुबारक हो मिस्टर अहमद, आपका बेटा हुआ है, डॉक्टर ने बशाशत से कहा। अहमद का दिल एक लम्हे के लिए जोर से धड़का। उसके माथे पर पसीना था। और मेरी वाइफ? अहमद के मुंह से बेख्तियार निकला। हालांकि वो इस सवाल पूछना नहीं चाहता था। डॉक्टर ने जवाब दिया, वो अभी बेहोश है, ऑपरेशन पेचीदा था, उन्हें बहुत तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन अब वो खतरे से बाहर है, आप बच्चे को देख सकते हैं। अहमद के अंदर का वो सर्द, कठोर और जालिम शख्स अचानक दोबारा जाग उठा। उसने रिदा और अपनी माँ की तरफ देखा। उसे कैफे के बाहर इरम और शाजिब की आदमी की वो मुलाकात याद आई। उसे लैपटॉप की वो ईमेल्स याद आ गई। उसकी आंखों में दोबारा वही सर्द मेरी और नफरत आ गई। उसने डॉक्टर्स की तरफ देखा। उसका लहजा बर्फ की तरह सर्द और काटता था। डॉक्टर साहब, मुझे मेरा बेटा दे दे, मुझे उस औरत से कोई लेना देना नहीं। डॉक्टर हैरानी और सदमे से उसे देखने लगी। लेकिन मिस्टर अहमद, बच्चा माँ के बगैर? उन्हें होश आएगा तो बच्चे को मांगेंगी। मैंने कहा ना, मुझे मेरा बच्चा दे दे, उसका मुझसे और उस बच्चे से कोई रिश्ता नहीं है। अहमद ने दरिश्ते से जवाब दिया। नर्स एक सफेद तौलिए में लिपटे मासूम से वजूद को लेकर बाहर आई। अहमद ने कांपते हाथों से अपने बच्चे को गोद लिया। बच्चे को देखते उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए नमी आई, लेकिन उसने खुद को फौरन मजबूत कर लिया। उसने ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे की तरफ एक आखिरी निगाह डाली, जहां इरम बेइज्जत थी। वो औरत जिसने उसके बच्चे को दुनिया में लाने के लिए मौत का सामना किया, आज वो उसे अकेला, बेयारो मददगार छोड़कर जा रहा था। अहमद ने इरम की परवाह किए बिना उसे वहीं अस्पताल के बिस्तर पर तनहा छोड़ा और अपना बच्चा सीने से लगा अस्पताल से बाहर निकल आया। उसी शाम हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा था। अहमद अपने कमरे में बच्चे को झूले से लिटाकर खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई जज्बा नहीं था। बेगम नवाज कमरे में दाखिल हुई और शफकत से अहमद के कंधे पर हाथ रखा। अहमद बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ। उस गद्दार औरत को उसके किए की सजा मिल गई है। तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हें उसके बारे में नहीं सोचना। इस बच्चे को एक माँ की जरूरत है। तुम रिदा को जानते हो, इस घर की वफादार है और उस बच्चे की सगी माँ का प्यार देगी। अहमद ने खाली निगाहों से अपनी माँ को देखा। वो अंदर से मर चुका था। उसे किसी रिश्ते की कोई परवाह नहीं थी। अम्मी, मैं दूसरी शादी के लिए तैयार हूँ, आप जो बेहतर समझे। अहमद के बेजान और स्पार्ट अल्फाज सुनकर बेगम नवाज के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। उन्होंने फौरन मौलवी साहब को बुलावा भेजा। उसी रात हवेली के ड्राइंग रूम में सादगी से निकाह की तकरीब मुनक्किद की गई। अहमद, जिसका दिल अभी लाशोरी तौर पर इरम की बेवफाई के दुख पर अटका हुआ था और लहू लुहा था, मशीन की तरह इजाबो कबूल बोलता चला गया। शाम को वो रिदा से निकाह करता अपना बच्चा उसके हवाले कर गया। रिदा ने मुस्कुराते बच्चे को गोद में लिया। उसकी आंखों में फतह की चमक थी। उसका बरसों पुराना खौफ ख्वाब पूरा हो गया था। रातों के गहरे साए हवेली पर छा चुके थे। अहमद निकाह के बाद बच्चे को देखकर किसी बहाने से हवेली के लॉन में निकल आया। वो अब सदमे और कश्मकश से बाहर नहीं निकल पा रहा था। रात का 2 बजे का वक्त था। हवेली में मुकम्मल सनोटी थी। अहमद बेख्वाबी के आलम में वापस अपने कमरे की तरफ जा रहा था। वो जैसे ही कमरे के दरवाजे के करीब पहुंचा, दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर से रिदा की आवाज आ रही थी, जो फोन पर किसी से बात कर रही थी। अहमद के कदम रुक गए।
وہ سننا نہیں چاہتا تھا، لیکن ردا کے الفاظ نے اس کے قدموں کو وہیں زمین پر گاڑ دیا۔ ارے اماں! ردا فون پر اپنی ماں سے نہایت پرجوش اور فاتحانہ لہجے میں کہہ رہی تھی، اب ارم کبھی واپس نہیں آئے گی۔ احمد کا مجھ سے نکاح ہو گیا ہے اور بچہ بھی مجھے مل گیا ہے۔ ہماری پلاننگ 100% کامیاب رہی اماں۔ فون پر دوسری طرف کچھ کہا گیا، جس پر ردا زور سے ہنسی۔ ہاں اماں، وہ بیوقوف احمد، ہم نے شاہزیب کے ساتھ مل کر ارم کو پھنسانے کا جو جال بنایا تھا نا، اس میں اندھا ہو کر آن گرا۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اس کے سارے راز میں نے بیچے تھے، ارم کے لیپ ٹاپ کو ہیک کر کے۔ اور کیفے کے باہر جس آدمی کو ارم راشن کے بل دے رہی تھی، وہ شاہزیب کا اسسٹنٹ تھا جسے میں نے وہاں بھیجا تھا۔ ہم نے اس غریب اور معصوم لڑکی کا ایسا ولن بنایا کہ احمد اسے ہسپتال میں مرتا ہوا چھوڑ آیا۔ وہ لڑکی تو واقعی فرشتہ جیسی تھی، لیکن اس گھر پر راج کرنے کے لیے اس کا راستے سے ہٹنا ضروری تھا نا۔ دروازے کے باہر کھڑے احمد کے ہاتھ سے سگاڑ چھوٹ کر فرش پر گرا۔ اس کی آنکھیں حیرت، صدمے اور ایک نہ ختم ہونے والے پچھتاوے سے پھٹنے لگی۔ اس کے کانوں میں ردا کے الفاظ ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ ہماری پلاننگ کامیاب، ارم کو پھنسانے کا جال، میں نے راز بیچے۔ احمد کا وجود کانپنے لگا۔ اس کے سینے پہ جیسے کسی نے خنجر اتار کر اسے تیزی سے گھما دیا تھا۔ وہ جس عورت کو غدار سمجھ کر اس کی زندگی عذاب کر چکا تھا، جسے اس نے سڑک پر دھکا دیا، جسے وہ آج ہسپتال کی تنہائیوں میں موت کے منہ میں چھوڑ آیا تھا، وہ بے گناہ تھی، وہ پاک تھی، وہ واقعی اس کی محبت تھی۔ غدار تو اس کے اپنے گھر میں، اس کے اپنے لباس میں چھپے ہوئے تھے۔ وہ عورت جسے وہ اپنی زندگی اپنے بچے کا وارث بنا کر لایا تھا، وہی اصل آستین کا سانپ تھی۔ ہیمر کو لگا جیسے حویلی کی چھت اس کے سر پر آن گری ہو۔ اس کا غرور، اس کی انا، اس کا شک، سب ایک لمحے میں ریزہ ریزہ ہو کر اس کے قدموں میں بکھر چکے تھے۔ اور اب بچہ تھا تو صرف ایک پچھتاوا، جس کی آگ میں اسے عمر بھر جلنا تھا۔ اس کے گھٹنے زمین پر ٹکے اور اس کے حلق سے ایک ایسی بے آواز چیخ نکلی جس میں اس کی پوری کائنات اجڑنے کا ماتم تھا۔ وہ دروازے کے باہر بت بنا بیٹھا تھا، اس کا سارا جسم ایک انجانے خوف اور پچھتاوے کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ اندر ردا کی ہنسی گونج رہی تھی، وہ ہنسی جو احمد کے وجود کو کسی آڑے کی طرح کاٹ رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ اسی وقت دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو، ردا کا گلا دبا دے اور اسے جان سے مار دے۔ لیکن اچانک اس کے اندر وہ سیاستدان، وہ انتقام لینے والا مرد جاگ اٹھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اپنے دیش میں آ کر کچھ کیا تو ردا اور شاہزیب کو عبرت ناک سزا نہیں دے پائے گا جس کی وہ حقدار تھے۔ اسے ان دونوں کو صرف مارنا نہیں تھا، بلکہ ان کی روحوں کو اس طرح چھلنی کرنا تھا جیسے انہوں نے ارم کی معصوم روح کو کیا تھا۔ احمد نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو زمین پر لگا کر خود کو کھڑا کیا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک ایسی وحشت ناک سرد مہری تھی جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ وہ خاموشی سے الٹے قدموں وہاں سے پلٹ گیا اور حویلی کے لان میں جا کر اندھیرے میں گم ہو گیا۔ اس رات آسمان پر تارے نہیں تھے، بلکہ احمد کی زندگی کی طرح، جس میں اب صرف تاریکی اور ایک نہ ختم ہونے والا عذاب باقی رہ گیا تھا۔ وہ ساری رات اس اندھیرے میں بیٹھا ارم کے ساتھ کیے گئے اپنے اس ظلم کو یاد کرتا رہا۔ وہ کیفے کے باہر اس کا ارم کو دھکا دینا، وہ اسپتال کا سرد کوریڈور جہاں اس نے ارم کی وہ بیار و مددگار چھوڑا تھا، وہ سب مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے ایک فلم کی طرح چل رہے تھے، اور ہر منظر اس کے سینے میں خنجر کی طرح اتر رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ ارم کیسے رو کر اپنی صفائیاں دے رہی تھی، اور وہ اپنی انا کے نشے میں کس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اگلی صبح جب احمد گھر میں آیا تو ردا تیار بیٹھی بچے کو گود میں لی اسے دیکھ کر مسکرائی۔ احمد، آپ کب چلے گئے تھے رات کو؟ میں نے آپ کا بہت انتظار کیا۔ ردا کی آواز میں ایک مصنوعی مٹھاس تھی۔ احمد کے اندر ابکائی سی ابری، اس کا دل چاہا اس کے چہرے پر تھوک دے، لیکن اس نے خود پر شدید جبر کیا۔ اس نے ایکسپارٹ سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی اور بولا، بس کچھ سیاسی معاملات کی سوچ میں لان میں بیٹھا تھا، تم بچے کا خیال رکھو، میں ذرا آفس جا رہا۔ احمد نے اس دن ایک ایسی خاموشی اور بھیانک جنگ کا آغاز کیا جس کی بنک اس نے ردا یا اپنی ماں کو بھی نہیں پلکنے دی تھی۔ وہ روزانہ نارمل طریقے سے گھر آتا۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا، حویلی میں سب کچھ بظاہر پرسکون تھا، لیکن احمد اندر ہی اندر ایک لاوا بن چکا تھا جو پھٹنے کے قریب تھا۔ اس نے اپنی سیاسی طاقت کا استعمال کرتے ایک بہت بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے حویلی میں ایک بہت بڑے ڈنر کا اہتمام کیا جس میں اس نے شاہزیب کو بھی سیاسی صلح کے بہانے مدعو کیا۔ شاہزیب یہ سوچ کر خوشی خوشی آگے کہ شاید احمد اب مان گیا ہے اور صلح کرنا چاہتا ہے۔ اسے ڈنر
اس ڈنر میں علاقے کے تمام بڑے سیاستدان، صحافی، بیگم نواز، رضا اور خاندان کے تمام معزز لوگ موجود تھے۔ حویلی کا وسیع لان روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو احمد اسٹیج پر آیا۔ اس کے چہرے پر ایک پرسرار سی خاموشی اور آنکھوں میں ایک بھیانک چمک تھی۔ اس نے مائک پکڑا اور اس کی گرجدار آواز پوری حویلی میں گونج اٹھی۔ معزز مہمانوں، آج میں نے آپ سب کو یہاں ایک خاص مقصد کے لیے بلایا ہے۔ میں آج آپ کو اپنی زندگی کے سب سے بڑے غداروں سے ملوانا چاہتا ہوں۔ سب لوگ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ ردا اور شاذب کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ احمد نے اشارہ کیا اور اسٹیج کے پیچھے لگی ایک بڑی اسکرین آن کر دی۔ اس اسکرین پر اچانک ردا اور شاذب کی فون کال چلنے لگی، جس میں وہ ارم کو پھنسانے، احمد کے راز چرانے کی منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ بینک رسیدیں اسکرین پر نمودار ہوئی جو کہ ردا نے آئی ٹی ایکسپرٹ کو دی تھی۔ حویلی کے لان میں جیسے موت کا سکوت چھا گیا۔ بیگم نواز کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر ٹوٹ گیا۔ ردا کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور وہ کرسی سے اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ شاذب نے گھبرا کر بھاگنے کی کوشش کی لیکن احمد کے گارڈ نے اسے دبوچ لیا۔ احمد اسٹیج سے نیچے اترا اور چلتا ہوا ردا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیوں ردا؟ کیا ملا تمہیں اس معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر کے؟ تم نے سوچا تھا کہ تم میری سیاست اور میری حویلی پر راج کرو گی۔ آج میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ احمد نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ردا کے چہرے پر اتنی زور کا تھپڑ مارا کہ وہ کرسی سمیت زمین پر جا گری۔ بیگم نواز چیختی ہوئی آگے بڑھی۔ یہ کیا کر رہے ہو احمد؟ یہ تمہاری بیوی ہے۔ احمد نے پلٹ کر اپنی ماں کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ میری بیوی نہیں، یہ ایک سانپ ہے جسے آپ نے اور میرے اپنے ہی گلے میں پالا تھا۔ اس نے میں نے ارم کی زندگی تباہ کر دی بیگم جان، اور آپ بھی اس جرم میں برابر کی شریک ہیں۔ احمد نے مجمع کی طرف دیکھ کر چلانا شروع کر دیا۔ یہ شاذب، یہ خود کو لیڈر کہتا ہے۔ اس نے ایک عورت کے لیپ ٹاپ کو ہیک کر کے میری سیاست کو گرانے کی کوشش کی۔ آج کے بعد اس کا سیاسی کریئر اس حویلی کے جوتوں کے نوک پر ہے۔ پولیس اسے گرفتار کرنے کے باہر کھڑی ہے۔ باہر پھر احمد نے ردا کی طرف دیکھا جو زمین پر پڑی رو رہی تھی اور معافیا مانگ رہی تھی۔ احمد، مجھے معاف کر دو، میں نے یہ سب تمہاری محبت میں کیا تھا۔ ردا گڑگڑائی۔ محبت؟ تم جیسی غلیظ عورتیں محبت کے لفظ کو ناپاک کر دیتی ہیں۔ میں احمد علی خان آج پورے مجمع میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اب نکل جاؤ میری حویلی سے، اور اگر کبھی اپنی شکل دکھانے کی مجھے کوشش بھی کی نا تو زندہ جلا دوں گا میں۔ احمد کے الفاظ پتھر کی لکیر تھے۔ گارڈ نے روتی چیختی ردا کو بازو سے پکڑا اور حویلی سے باہر پھینک دیا۔ یہ سب کرنے کے بعد احمد کے دل کو سکون نہیں ملا تھا۔ اس کی اصل منزل ارم تھی۔ وہ انتقام لے چکا تھا لیکن اس کا دل اب ایک قبرستان کی طرح ویران تھا۔ اگلی صبح وہ اسپتال پہنچا، وہاں سے شاید اسے ارم سے متعلق کوئی خبر مل جائے۔ اسے ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے اسے پہچان لیا تھا۔ مسٹر احمد، آپ کی بیوی تو اسی رات مرنے کے لیے آپ چھوڑ گیا تھا نا؟ وہ بیچاری تو 2 دن تک اسی وارڈ میں روتی رہی۔ اس کے پاس نہ پیسے تھے نہ سہارا تھا۔ تیسرے دن وہ نقاہت کے باوجود خود ہی پیدل اسپتال سے چلی گئی۔ ہمیں نہیں معلوم وہ کہاں گئی، وہ تو ایک زندہ لاش بن گئی تھی۔ یہ سن کر احمد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ وہ پاگلوں کی طرح اسپتال سے نکلا۔ اس نے ارم کی این جی او، ان کے پرانے جاننے والوں، شہر کے ہر بس سٹینڈ، ہر ریلوے سٹینڈ کو چھان مارا، لیکن ارم کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ غائب ہو چکی تھی، جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ احمد کی حالت ایک پاگل اور مجذوب جیسی ہو گئی تھی۔ وہ راتوں کو اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر روتا رہتا۔ بیگم نواز اپنے کیے پر پچھتانے لگی تھی اور آگ میں جل کر بیمار پڑ گئی تھی۔ وہ سارا دن بستر پر پڑی روتی رہتی اور ارم کو یاد کرتی۔ احمد کی سیاست، اس کی دولت، اس کا غرور سب خاک میں مل چکا تھا۔ وہ روزانہ ارم کے پرانے کپڑوں کو چومتا اور گھنٹوں ان تصویروں سے باتیں کرتا۔ ارم، واپس آ جا، میں تمہارا مجرم ہوں، مجھے ایک بار معاف کر دو۔ اس کی چیخیں حویلی کے در و دیوار سے ٹکرا کر واپس آ جاتی۔ وقت گزرتا رہا، مہینے سالوں کی طرح کٹ رہے تھے۔ اس نے پرائیویٹ جاسوسوں کی ایک فوج لگا رکھی تھی۔ بلاخر 1 سال کے طویل اور جان لیوا اذیت کے بعد ایک جاسوس نے احمد کو خبر دی کہ ارم کو
پنجاب کے ایک دور دراز اور پسماندہ علاقے میں دیکھا گیا ہے، جہاں ایک چھوٹے سے یتیم خانے اور اسکول میں بچوں کو پڑھاتی ہے۔ یہ خبر سنتے احمد کی بے جان رگوں میں جیسے خون دوڑنے لگا۔ اسے فوراً اپنا بچہ اٹھایا اور گاڑی خود ڈرائیو کرتا اس علاقے کی طرف نکل پڑا۔ کئی گھنٹوں کی مسافت کے بعد وہ اس چھوٹے سے قصبے میں پہنچا۔ وہ یتیم خانہ ایک خستہ حال سی عمارت تھی۔ احمد کا دل اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہ رہے تھے۔ اسے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ صحن میں ایک پرانے سے درخت کے نیچے کچھ بچے چٹائیوں پر بیٹھے پڑھ رہے تھے اور ان کے سامنے وہ کھڑی تھی، انم۔ اس نے ایک سادہ سا سفید اور ہلکے نیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ پہلے ہی بہت دبلی اور کمزور ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی اور روحانیت تھی۔ احمد کے قدم وہیں جم گئے۔ اسے لگا جیسے اس کی سانس رک گئی ہو۔ اسے جی بھر کے دیکھنا چاہتا تھا، وہ عورت جس نے اسے جینا سکھایا تھا اور جسے اس نے موت کے گھاٹ اتارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ احمد آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کی طرف پڑا۔ اس کے جوتوں کی آہٹ سن کر ارم نے مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں احمد کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے حیرت، پھر خوف اور پھر ایک بے پناہ اور گہرا درد ابھرا۔ اس کے ہاتھ سے کتاب چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ وہ پیچھے کی طرف پھٹی جیسے کسی درندے کو دیکھ لیا ہو۔ احمد کے آنسو کسی سیلاب کی طرح بہ رہے تھے۔ وہ چلتا اس کے بالکل قریب آیا، پھر وہ احمد علی خان جس کے سامنے بڑے بڑے سیاستدان سر جھکاتے تھے، وہ طاقتور اور مغرور انسان اپنے 1 سال کے بچے کو سینے سے لگائے ارم کے قدموں میں گھٹنوں کے گل پل گر پڑا۔ ارم! اس کی آواز میں اتنی تکلیف تھی کہ وہاں موجود بچوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ مجھے مار دو ارم، مجھے زہر دے دو، میرا گلا دبا دو، لیکن مجھ سے یوں منہ نہ پھیرو۔ میں تمہارا مجرم ہوں۔ میں دنیا کا سب سے گرا ہوا انسان ہوں جس نے اپنی پناہ گاہ کو ہی آگ لگا دی، جو اسے سردی سے بچاتی تھی۔ مجھے معاف کر دو میری جان، میں ایک لمحے بھی زندہ نہیں رہا تمہارے بغیر۔ احمد نے اپنا سر ارم کے قدموں میں رکھ دیا اور بچوں کی طرح دہاڑی مار کر رونے لگا۔ ارم کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنے قدم پیچھے ہٹانے چاہے، لیکن احمد نے اس کا پاؤں پکڑ لیا اور پھر احمد نے روتے ہوئے وہ معصوم سا بچہ ارم کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ تمہارا بیٹا ارم، یہ ہر رات تمہارے لیے روتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جب بھی دیکھتا ہوں نا تو وہ تمہاری معصوم آنکھیں یاد آتی ہیں جنہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے نوچ ڈالا تھا۔ ردا اور شاذب کو اس کے انجام تک پہنچا دیا ہے میں نے، لیکن میرا انجام تم ہو۔ میرے اپنے قدموں کی دھول بنا لو۔ میں ساری زندگی تمہاری غلامی کروں گا، لیکن مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ ارم کی آنکھوں میں خاموشی سے آنسو گر رہے تھے۔ اس نے جھک کر اپنے بچے کو اٹھایا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ممتا کی تڑپ نے اس کے اندر کے سارے بند توڑ دیے۔ وہ بچے کا ماتھا چومتے ہوئے زاروں کی طرح رونے لگی۔ پھر اس نے اپنی سوجی ہوئی درد بھری آنکھوں سے احمد کو دیکھا جو زمین پر پڑا اسے معافی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ ارم کی آواز میں گہری اداسی تھی جس نے احمد کی روح کو چھید کر رکھ دیا۔ احمد، آپ نے مجھ پر نہیں میری پاکیزگی پر شک کیا۔ سیاستدان تو آپ تھے، لیکن رشتوں کی سیاست آپ سمجھ نہ سکے۔ آپ نے مجھ سے میری عزت، میرا مان، میرا بچہ سب چھین لیا۔ آپ کو مجھ سے کوئی ثبوت مانگنا چاہیے تھا نا، مجھ پر غصہ کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے تو مجھے سنے بغیر ہی سڑک پر پھینک دیا۔ آپ کی اس غلط فہمی نے میرے اندر کی اس ارم کو مار دیا ہے جو آپ سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ اب اس لاش کا آپ کیا کریں گے احمد؟ احمد تڑپ کر اٹھا اور اسے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے۔ میں اس لاش میں اپنی محبت کی پھونک مار کر اسے زندہ کروں گا ارم۔ میں اپنی پوری زندگی صرف تمہارے اعتبار کو دوبارہ جیتنے میں لگا دوں گا۔ میں جانتا ہوں میں نے جو یہ جرم کیا اس کی کوئی معافی نہیں ہے، لیکن خدا کے واسطے، اس بچے کے واسطے مجھے ایک آخری موقع دے دو۔ میری ساری دولت، میری حویلی، میری سیاست سب تمہارے قدموں میں ہے۔ مجھے بس ایک بار اپنا لو۔ ارم نے ایک طویل سانس لی۔ اس کے اندر ایک شدید جنگ چل رہی تھی۔ اس کی سیلف ریسپیکٹ اسے احمد کو ٹھکرانے کا کہہ رہی تھی، لیکن اس کے بچے کا مستقبل اور احمد کے آنسوں میں نظر آنے والی سچی توبہ اسے پگھلا رہی تھی۔ اس نے اپنے بچے کو مزید مضبوطی سے سینے سے لگایا اور ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولی، میں آپ کے ساتھ چلوں گی احمد، صرف اس بچے کے لیے۔ میں آپ کو معاف بھی کر دوں گی کیونکہ میرا اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، لیکن یہ یاد رکھے گا کہ ٹوٹے ہوئے شیشے جڑ تو جاتے ہیں، لیکن ان میں پڑی دراڑیں ہمیشہ نظر آتی ہے۔ میرا وہ اندھا اعتماد جو میں آپ پر کرتی تھی اسے واپس آنے میں شاید عمر لگ جائے،
احمد نے روتے ہوئے ارم کے ہاتھ چوم لیے. مجھے منظور ہے ارم، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے. میں عمر بھر ان دراڑوں کو بھرنے کی کوشش کروں گا، تم بس میرے ساتھ چلو. اس دن یتیم خانے کے صحن میں محبت، پچھتاوے اور معافی کا ایک نیا باب رقم ہو رہا تھا. احمد کو اس کی زندگی واپس مل گئی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ اسے اب روز ارم کے دل کے زخموں پر مرہم رکھنا ہوگا. کہ محبت جب شک کی سولی پر چڑھ جائے نا، تو اسے دوبارہ زندگی کی طرف لانا ایک گھٹن اور طویل سفر ہوتا ہے. اور احمد یہ سفر طے کرنے کے لیے تیار تھا.